مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے تھے کہ جتنی برائیاں، جتنے گناہ چھوٹے بڑے، جو کچھ جہاں گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں، سماجی زندگی میں، ملکی زندگی میں، انفرادی اجتماعی زندگی میں جتنے گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کی اصل ذمہ دار یہ امت ہے. اس کو اللہ نے وہ محنت دی تھی کہ جس محنت پر ایمان بنتا، اور ایمان جب بنتا ہے تو مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن ظلم نہیں کرتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن کسی کو نہیں ستاتا، مومن کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں کرتا، مومن کسی کی لڑکی کو نہیں بھگاتا، مومن کسی کا چولہا نہیں بجھاتا. پھر ہر ایک کے چولہے جلتے رہیں گے، ہر ایک کی عصمت آبرو کی حفاظت ہوگی. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صنعاء یمن سے پہلے چل کر آنے والی لڑکی سے جب پوچھا تھا، بیٹی راستے میں کیا حال پایا؟ جتنے مرد راستے میں پڑے ایسے معلوم ہوئے جیسے ماں جائے بھائی کہ ہاں بیٹی، ذاک شأن الایمان، ذاک شأن الایمان. ہاں بیٹی، ایمان کی یہی شان ہے. جب ایمان آتا ہے تو عصمت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، جب ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے. دنیا امن کی خواہاں ہے، دنیا امن کی متلاشی ہے. اللہ کی قسم، اور ایک دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ، اللہ سچے، اللہ کی ہر بات سچی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی. فرما دیا تم اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لو، سارے عالم کے معاملات کو خدا ٹھیک کرے. نہ تمہارا کوئی دشمن رہے گا، نہ تمہاری آبرو پر، نہ تمہاری عزت پر، نہ تمہاری کوئی ہاتھ کرنے والا نہیں ہو کہ وہی نہیں کرے. اب پھر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کا ہر فرد ایسا ہے جیسے چوراہے کا پولیس والا. ظاہری اعتبار سے ساری دنیا کے انسانوں کو سب میں وہی دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پیر، ایک زبان. اس پولیس والے کے کیا ہے؟ لیکن ٹریفک کے وقت میں کھڑا ہے، اب اچھے آ رہے ہیں، یہ اتنے کی گاڑی ہے اور یہ لاکھوں کی ہے اور یہ کروڑ کی ہے اور یہ فلاں والے ہیں اور یہ کارخانے والے ہیں اور فلاں صاحب ہیں. ایک اشارہ کیا، رک جاؤ، بولتا نہیں ہے، صرف اشارہ کرتا ہے. اچھے کی مجال نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ آگے بڑھے، اور ایک اشارہ کرتا ہے چلنے کا کہ جتنے چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے بوڑھے، تاجر کاشتکار، عہدیدار جتنے ہیں سب اپنی اپنی راہ جا رہے ہیں. کیا بات ہے کہ اس نے حکومت کی وردی پہن رکھی ہے، ورنہ اسی پولیس والے کو اس کے محلے میں جا کے دیکھو تو وہی کسی کے پڑوس میں ہے، وہی دو آنکھیں، دو کان، کیا کچھ بھی نہیں. وردی ہے کہ اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی وردی پہنائی گئی تھی. تم بیٹوں کے باپ بعد میں ہو، تم کارخانوں مالک بعد میں ہو، اور تم اپنی بیویوں کے شوہر بعد میں ہو، اور تم لکھپتیوں، کروڑپتیوں، کھربپتی بعد میں ہو. سب سے پہلے تم اللہ کے بندے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و نمائندے ہو. اگر تم نبی کے کام کو کام بنا لے ہو تو پولیس والے کے اس طرح کے اشارے پر یہ رکتا ہے اور اس طرح کے اشارے پر یہ رک چلتا ہے. اگر امت نے ہاتھ اٹھایا آسمانوں کی طرف تو مالک الملک اس کے ہاتھوں کے اٹھنے کی لاج رکھ لیتے. اسی لیے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہماری اس محنت سے مقصود اپنی قوت دعا کو بڑھانا ہے. لوگ دولتوں کو بڑھاتے ہیں، لوگ کاروبار بڑھاتے ہیں، لوگ برانچیں بڑھاتے ہیں، اور ان کے نقشے اس سال کی آمدنی سے یہ اور سال کی آمدنی سے یہ اور اتنے سے یہ. کہ ہم ایمان کی دعوت، نمازیں جاندار اور دعا میں طاقت پیدا کرتے ہوئے فلاں ملک کے لیے، فلاں خطۂ ارض کے لیے، فلاں بنجر علاقے کے لیے، ایسے علاقے کہ جہاں 50-50، 100 کلومیٹر تک ایک کلمہ کو کوئی اس سے بات کرنے والا، کوئی اس سے نام پوچھنے والا، کہ اس پر اللہ انہیں کیا دیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محنت کے بارے میں کہ ہم تو پورے یقین کے ساتھ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اور اس محنت کے جتنے اعمال ہیں
اس میں زندگیوں کے بدلنے کی آج بھی وہ تاثیر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ اگر اس وقت میں لیمو نچوڑا جاتا تھا اور پانی کھٹا ہوتا تھا، اب 1500 سال کے بعد اس کی تاثیر نہیں بدلی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت، آپ کی مسجد والی تعلیم کے حلقے، آپ کی مسجد کے ذکر کے حلقے، آپ کی مسجد کے اشارہ و ہمدردی کے سبق، آپ کے آنے والوں کو سینے سے لگانا، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا، کہ آج بھی اس میں زندگیوں کے بدلنے کی وہی تاثیر ہے۔